سب سے زیادہ غصہ یہ ہے اس کے اوپر کوئی بولا نہیں ہے. یہ منڈے کو ہوا ہے, آج ٹیوزڈے ہے. پاکستان میں کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا, کسی ملے نے نہیں کیا, کسی سیاستدان نے نہیں کیا. تو آپ کیا اس بارے میں what do you think about that؟ میرا خیال یہ ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص نے یعنی کسی میڈیا نے بھی اس کے اوپر ڈسکس نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے بھی وہ مذہبی پارٹیز ہیں ان لوگوں نے بھی کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا. اور حیرت کی بات ہے کہ کسی اور ملک سے بھی احتجاج نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے, نہ ہی گورنمنٹ کسی ملک کی مسلمان گورنمنٹ میں اس کے خلاف ایکشن آیا نیچے آتے جائیں, نہ ہی اس ملک کے سیاستدانوں میں آیا, کسی بھی ملک کے مسلمان ملک. اور سب سے بڑی بات, کسی ملک کے مسلمان عوام میں بھی اس کا ریئیکشن نہیں آیا. یہ ایک انتہائی افسوسناک میں سمجھتا ہوں بات ہے, اور انتہائی جس کو انتہائی کنڈیم کیا جائے کہ ایک قرآن پاک کی اگر آپ نکال دیں اسلام میں سے تو اسلام ختم ہے. تو اگر قرآن پاک کو جو کہ ایک ہولی بک ہے جس کے بل کے اوپر اسلام چل رہا ہے, جس کو آپ سجدے کرتے ہیں مسلمان, اور جس کے بل کے اوپر مسلمان بنتے ہیں, اور پھر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا مقصد کہنے کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں اتنا شوق لگا مجھے کہ اتنا بڑا شوق لگا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو کل پتہ لگا ہے, بلکہ کل بھی نہیں پتہ لگا کہ یہ تو مجھے صبح پتہ لگا ہے کہ میری کسی کی حرکت ہوئی ہے. اور میرا خیال تھا کہ ابھی تک تو دماغ خراب ہے. ہاں میرا بچہ سمجھتا دماغ خراب ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں. یعنی کہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ یہ انسان تصور نہیں کر سکتا. شوق آن شوق کہ قرآن پاک کو جلایا گیا ہے, اور شوق آن شوق کوئی بولا نہیں. نہ ہمارے گورنمنٹ میں کوئی بندہ بولا ہے, نہ سیاستدان بولا ہے, نہ کوئی کیا مطلب ہے آرمی میں سے کوئی بولا ہے, نہ میں کہتا ہوں کہ نہ پبلک میں سے بولا ہے, نہ ہی میڈیا بول رہے ہیں کہ قرآن پاک جلایا, اور سامنے اتنا بڑا ویڈیو بنی ہے اور کوئی شخص نہیں بول رہا اس کو. نہ ہی انہوں نے ریلے کیا کسی کیوں, نہ ہی اس کو ہائی لائٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر مسلمان یہ ہے, اگر یہ مسلمان مر ہی گئے ہیں سارے, اس کا مطلب ہے پھر کل مسلمان کہنا چھوڑ دیں. یہ مسلمان نہیں ہے, مر گئے. کوئی جائے گا کل کو خانہ کعبہ میں حملہ کر دے گا تبھی چپ رہیں گے. یہ خانہ کعبہ کو بھی اگلے جانا میں جا کے جنگ کریں گے اور پہاڑوں کعبہ کے اوپر اٹیک کریں گے, کوئی نہیں بولے گا. المیہ ہے کہ بھئی کوئی شخص نہیں بولا, کوئی کسی دماغ کام نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بات ہوئی ہے. میں تو یعنی یورپ امریکہ کے دباؤ میں تمام مسلمان ملکوں کے جو سربراہ ہیں اور جو تمام مسلمان ملکوں کا میڈیا ہے اتنا امریکہ کے دباؤ میں ہے کہ کیا وہ لوگ اتنا دنیا میں چھائے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی آزادی اظہار رائے نہیں ہے. یعنی مسلمان نہیں کر سکتے وہ لوگ کسی جائز بات کے اوپر بھی. جو آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کا کیا بننے والا ہے, یقین کریں مجھے تو آئی فیل کہ یہ فنشڈ. میں تو کہتا ہوں کہ میری اسپیچ کے اوپر اتنی گالیاں کھانے کے باوجود ابھی تک یہ لوگ اٹھے. آپ چلو پاکستان دوسرے ملک سے چھوڑو, اپنے ملک کے لوگ جو پوری دنیا میں بستے ہیں اور جو پاکستان میں بستے ہیں ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی صحیح لوگوں کے ساتھ لگ کے ریولیوشن کے لیے اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں. امریکہ میں رہنے والے پاکستانی سب سے بڑے دلے ہیں اور حرام زادے ہیں, بے غیرت ہیں, جنہوں نے اس کے اوپر کنڈیم نہیں کیا ہے کہ ان کو اپنی شہریتوں کی فکر پڑی ہوئی ہے. وہ دنیاوی چیز کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, جبکہ یہ چیز پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں ان سے اٹھنی چاہیے. ایک موومنٹ اختیار کر جاتی ہے یہ چیز. اور میں کہتا ہوں کہ تمام ملکوں کے اس بات کے اوپر تمام اسلامی ملک اگر اپنے جو ہے وہ اس کے ساتھ سیز کر دیں امریکہ کے ساتھ اپنے ٹرمز, تو امریکہ زمین پر آئے گا. لیکن کیا سعودی عرب کرے گا؟ ان کی حفاظت امریکن آرمی کریں گے کیا؟ کوئی وہ قذافی کو کتنا بڑا چیمپئن کہتے ہیں, وہ سب سے بڑا دلہ ہے یورپیس کا, یا صرف سب سے بڑا بڑوا تھا یورپی یونین کا.
یہ جتنے اسلامی ممالک کے جتنے بھی لیڈرز لے لیں سب بڑوے، وہ سب بڑوے ہیں، سب ان کے پیٹ میں. اور سب سے بڑے بڑوے جو ہیں وہ ہمارے ملک کے سیاستدان اور ہماری ملک کی حکومت ہے، جس میں ہمارے جو جرنیل ہیں اسپیشلی مودی، یہ سب بڑوے ہیں. یہ ہم بہت بڑے کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو ہیں دے آر انڈر امریکن پریشر، دے ورک انڈر امریکن ڈکٹیشن. یہ زرداری بیٹھا ہوا بولتا ہے میں اپنی ٹرم پوری کروں گا، تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ زرداری کس کے بل پہ کہہ رہا ہے، کیونکہ امریکن کے حساب سے جو ہم نے یاد ہے ہماری اسپیچ آئی بھی یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہے، ہم نے کہا تھا یہ کون سا ایگریمنٹ کر کے آیا امریکہ کے ساتھ، کیا بیچ کر آیا پاکستان کو، پاکستان کا کیا سلسلہ ختم کر کے آیا ہے، یا واٹ ہیز سولڈ دس امریکن، کیا پاکستان کی انٹیگریٹی، کیا اس کی سوورینٹی بیچ کر آیا ہے، جو اس کو انہوں نے یقین دلایا کہ تم بیٹھے رہو گے، اور جو کیانی ہے جنرل کیانی، کہ وہ جنرل کیانی جو ہے وہ اپنی دم بھی نہیں ہلا سکے گا اس کو ہلانے کے لیے، بیکاز جنرل کیانی از ہیپی کہ اس کا وہ جو ہے وہ پینٹاگون میں اس کا ایک ہال میں اس کی فوٹو چھپا کر دی گئی ہے، ہی از پراؤڈ آف دیٹ. فور واٹ؟ they are really not the true Pakistanis, and Pakistan is in severe danger. بالکل danger. Not only Pakistan, but I tell you, all Islamic countries and Islam is under severe danger. آج ہماری بات یاد رکھنا کہ پاکستان کیا پورا اسلامی اور جو کمیونٹی ورلڈ کمیونٹی مسلمان ہیں، اگر قرآن پاک کے اوپر کوئی شخص نہیں بولا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ اسلام کو چلانے والے اور اسلام پہ کی باتیں کرنے والے سب دو نمبر سب جو ہیں وہ مردار ہیں، مردے ہیں. ہم لوگ یورپ میں بیٹھ کے کنڈیم کرتے ہیں کہ اس شخص کو جس نے قرآن پاک جلایا ہے، وہ امریکن گورنمنٹ اس کو اور پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے، اور تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر اس کے سر کی قیمت مقرر کریں ہاں. کہ جو اس کو مارے گا اس کو 10 لاکھ ڈالر دیں گے، 120 لاکھ. ہم کہتے ہیں، جماعت ڈاکٹر میں کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن جلانے والے انسان کو گولی مارے گا، ہم اس کو اپنی اوقات کے مطابق 10 لاکھ یورو دیں گے. بلکہ اس کو انگلش میں بولو. We announce Pakistan Army Inkılap Movement PAIM announces 10,000 euro for anyone who kills that man who has burned Quran in United States of America. Anyone should kill him, and Pakistan Army Inkılap Movement, in our own capacity, we announce 10,000 euro, 10,000, $12,000 for the person. That is in our own capacity. But in the capacity of governments, I think Islamic government, they should announce millions of dollars to kill that guy. Yeah. That person has to die. If Iran can announce $1 million for Salman Rushdie for inscripting standing verses against Prophet Muhammad, so I think that this man has done some more severe than that. Salman Rushdie, to burn Quran and whatever. But I believe that if Islamic countries and Islamic people and Islamic states will not react on it, I think that people should then remove their heads of states, because their sovereignty and their integrity of every Muslim country, people of a Muslim country is under severe danger. Because I think, or you can declare that you bloody well motherfuckers, you are not Muslim. You are not Muslim. Declare it that you are not Muslim. We announce, Agha Sayyid, President PAIM, and Mr. Jamal Tako, Deputy President PAIM, announces 10,000 euro for the person who kills that man who has burned Quran. In America, United States of America, NYPD, New York, NYPD was holding that man and saving him like that. So I believe that we can do in our own capacity. That is our maximum range. But in Pakistan also, the mullahs and the politicians and the rulers also should announce, and we request Iran also to announce that for the. دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ کری تھی کہ ایک وہ جو بچوں کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں بول دو کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا جلدی فیصلہ کرے اور ان قاتلوں کو
کو دن دہاڑے فٹافٹ ان کو پھانسی پہ لگے. بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر سوئفٹ جسٹس نہیں ہوگا ان بچوں کے لیے تو ہم اناؤنس کرتے ہیں یہاں پر پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ یہاں پر اناؤنس کرتی ہے کہ جس دن ہمارے ہاتھ میں چاہے 10 سال بعد چاہے 100 سال بعد چاہے 4,000 سال بعد چاہے 1 مہینے کے بعد حکومت آئی, ہم زرداری, شہباز شریف, نواز شریف اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں, گورنرز اینڈ جسٹسز, جن لوگوں نے ان بچوں کی روحوں کو اور ان پر ہونے والے ظلم کو انصاف نہیں دیا, ان کے انصاف نہیں کیا اور ڈیلے ہو رہا ہے, تو ہم ان لوگوں کو کے لیے موت کی سزا اناؤنس کرتے ہیں آج. تیسری بات جلدی سے یہ کہنی ہے کہ جو یہ پولیس گنڈا گردی کر رہی ہے, یہ پولیس کی ہے پاکستان میں سب سے بڑی جو گنڈا گردی ہے وہ پولیس ہے. پاکستان میں جو پولیس ہے دیٹ از ٹیررسٹ. ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیس ہے اسپیشلی پنجاب پولیس دے آر ٹیررسٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو انوسنٹ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, اور یہ ہم لوگ جو ہے اور یہ ہے ٹائمز جس کے اوپر سیلاب کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور یہ زرداری صاحب اور یہ اپنا کیا نام ہے سب لوگ وہاں پہ دانت نکالتے ہیں, یہ اس کے یہ ٹائمز کی ہیڈنگ ہے. اوکے, اور ساتھ میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹائم کیا ہے. That is about the despair, Pakistan's despair, Sailab and flood and what is happening in Pakistan. This is what Time is printing, and I believe that people should know that they are openly telling that there's a lot of havoc and apocalypse happened in Pakistan due to flood, and no government and nothing has been doing there. And I tell you one thing more, that Khairpur Nasir Shah, we were having a report on Sindh that people are crying and dying and praying that this government should resign immediately, because they are unable and they are failed to give relief to flood victims. And ہماری اب دوبارہ اناؤنسمنٹ ہے, جو شخص مارے گا قرآن پاک جلانے والے کتے کو جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے, اس کو ہم 10,000 یورو دیں گے. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ آغاز سے صحیح جماعت ڈاکٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم زرداری, شہباز شریف, نواز شریف اور دوسرے ذمہ داران کو کہتے ہیں, جسٹسوں کو بھی, کہ اگر وہ جو سیالکوٹ کے لڑکوں کا انصاف جلد نہ ہوا تو ہم لوگ ان لوگوں کو ہم کے لیے پھانسیاں اور اس طرح کی مواد اناؤنس کرتے ہیں جب بھی حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی. اینڈ تھرڈ از دیٹ سیلاب زدگان کی امداد کریں, اور کیونکہ ان کی بدوائیں ہم لوگ لے کے بیٹھیں گے, ہم آ جائیں گے. انقلاب پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ زندہ باد.